پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن دائر کی ہے، جس کے ذریعے میں نے کمشنر راولپنڈی کے بیان پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انکوائری ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کمیشن کی تقرری کو چیلنج کیا ہے، چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سول سرونٹ 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہو سکتا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر خود جسٹس اکرام اللہ خان یہ 6 مہینوں کے اندر جو ہیں دوبارہ انہوں نے ری امپلائمنٹ حاصل کی۔ پھر ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو پنشن لیتا ہو وہ سرکار سے دوسری تنخواہ نہیں لے گا، اور اسی طرح جو وکلاء لیے ہیں ڈائریکٹ، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو کبھی موقع نہیں دیا گیا، تو ان گراؤنڈ پہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا۔ تیسری بات جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے اس عدالت عظمیٰ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کئی ایام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف سے دائر کی گئی عذرداریوں کی سماعت کر رہا ہے، اور اب جو آرڈرز کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹریبیونل بن گئے ہیں۔ سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پروسیڈنگ جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے وہ انکویزیٹوریل ہے، یعنی انہوں نے اپنا ہی فارم 45 ہمارے فارم 45 کے ساتھ چیک کرنا تھا، جو اتنا بھی نہیں کیا گیا، اور ملک بھر میں وسیع پیمانے پہ نتائج میں دھاندلی کی گئی۔ پاکستان کی آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی تاریخ کی اتنی بڑی چوری کبھی نہیں ہوئی ہے، اور اپنی اہمیت کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جس میں بنیادی حقوق انوالو ہیں پاکستانیوں کے، حق ووٹ جو چوری کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان گزارشات کے ساتھ میں نے آج پٹیشن دائر کی ہے۔ میں نے اس میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو 28 فروری سے قبل جو ہے اس کو سٹے کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر جینوئن جو امیدواران ہیں جو جیتے ہوئے ہیں ان کی ممبرشپ ریسٹور ہوتی ہیں تو پورے یہ جو لینڈسکیپ ہے حکومت سازی کا وہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے تئیں بحیثیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وکیل کے اور بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی آرٹیکل 5 آئین کے تحت یہ میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں ایسے سگنیفیکنس معاملات پہ اپنے فرائض ادا کروں، تو لہٰذا میں نے پٹیشن آج دائر کر دی ہے۔ امید ہے کہ جلد یہ بینچ کے سامنے مقرر ہوگی۔ اس میں انتہائی اہم نوعیت کے معاملات میں نے اٹھائے ہیں، اور جس پہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تقدیر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میری استدعا تو یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ اس کو سنے، کیونکہ اس سے اہم نوعیت کا مقدمہ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آج آپ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ 28 فروری کو آپ نے کہا جو حکومت بننے جا رہی ہے، حکومت سازی ہوگی، اس کو روکا جائے، یہ مطالبہ کیا گیا آپ کی جانب سے، تو کیا اس وقت ملک افورڈ کر سکتا ہے، اور کتنا اس کو مزید لنگر آن کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہاں سے روک دی جاتی ہے تو پھر معاملات تو بہت آگے چلے جائیں گے۔ نہیں، سپریم کورٹ صرف اتنے دورانیے کے لیے روک دے کہ جب تک یہ اس مقدمے کو فیصلہ کر لے۔ اب بڑا آسان سا ہے، جو کمشنر راولپنڈی کا بیان ہے، اس کے بعد اس کے تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے ڈی آر او سے بیان دلوائے گئے، پھر اس کو مجبور کر کے دوسرا بیان دلوایا گیا۔ ملک میں بہت ساری سیاسی شخصیات نے، پارٹیز نے، بشمول جماعت اسلامی، پیر پگاڑا صاحب، اچکزئی صاحب، ان سب نے ان الیکشن کا جو ہے وہ ان کو رگ کہا ہے، تو لہذا یہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں ان ڈی آر اوز کے خلاف، ان آر اوز کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف۔ ان کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا، اب تحقیقات کا بھی حق نہیں ہے، اور جو انہوں نے فارم 47 بنتا ہے فارم 45 کی بنیاد پہ،
آج تک ایک فارم 45 نون والے، پیپل پارٹی والے، MQM والے میڈیا کے سامنے نہیں لا سکے ہیں کہ جی یہ ہمارے فارم 45 ہیں، اور ہم اپنے سارے فارم 45 بھی لائے ہیں، دیگر آزاد امیدواران کی بھی لائے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی لائے ہیں ایک ہی حلقے میں۔ اب 24 فارم 45 ایک جیسے ہیں، اور فارم 47 جو ہے وہ کس فارم 45 پہ بنائے ابھی تک نہ ہمیں علم ہے نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو علم ہے، لہٰذا اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ ان کو حکومت بنانے کی جلدی ہے۔ آج جو پنجاب اسمبلی میں اجلاس بلایا ہے، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ان کو شاید سمجھ آ رہی ہے کہ اب وہ اگر تاخیر ہوتی ہیں تو حکومت نہیں بنا پائیں گے، تو لہٰذا یہ انتہائی اہم نوعیت کا مقدمہ ہے، اور شاید چند ایک ایسے مقدمے اور بھی آج دائر ہو رہے ہیں۔ ان سب کو یکجا کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے التجا ہے کہ اس کو سنیں۔ PTI کی جانب سے احتجاجی کال دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے باہر، تو کیا آج کے دن احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ نون لیگ ایک کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے نمبرز پورے کر لیں، بلکہ 200 کی فگر اس وقت بتائی جا رہی ہے جو کہ ان کے پاس ہے ممبران۔ یہ 300